بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج فقہ اول یعنی کلاس 9 میں اردو قواعد کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ اس کے قبل قواعد کے ہی تحت ہم لوگوں نے کلمہ اور اس کی قسموں کو پڑھا، پھر بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اس کو بھی آپ نے پڑھا، پھر معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اس میں اسم معرفہ اور اس کی قسموں کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کو اسم نکرہ کے بارے میں جاننا ہے، اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں، یا کہ اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ نے اسم معرفہ میں پڑھا کہ کسی خاص جگہ، آدمی یا چیزوں کے نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے پٹنہ ایک شہر ہے، گنگا ایک ندی ہے، قرآن ایک کتاب ہے۔ یہ تمام کے تمام اسماء اسم معرفہ کے قبیل سے ہیں۔ اور اسم نکرہ اس کا جسٹ برعکس ہے کہ وہاں خاص چیزوں کے نام کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، لیکن اسم نکرہ میں عام چیزوں کی طرف، عام آدمیوں کی طرف یا عام جگہوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نکرہ کی تعریف میں کہ جو عام آدمیوں، مقامات اور چیزوں کو ظاہر کرے یا اس پر بولا جائے، اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اس نکرہ کی بہت سی قسمیں ہیں، آپ اس کو کاپی میں تو اتار ہی لیں۔ اس کی تعریف ہے، اس کی تفصیلات کو ہم مختصر میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھا جائے۔ اسم معرفہ، اسم نکرہ کی پہلی قسم ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کا مطلب ہوتا ہے جو فعل کو ادا کرتا ہے۔ بچوں، کسی بھی جملے میں آپ اردو جملہ ایک مکمل کو لیجیے، اس میں 3 چیزوں سے جملہ خالی نہیں ہوگا: فاعل، فعل، مفعول۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فعل کا مطلب کام، اور مفعول جس پر کام کا اثر پڑے۔ تو اسی میں سے یہ فاعل اسم نکرہ کی ایک قسم ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ اسم نکرہ ہے جس میں جملے کے اندر فعل کے کرنے والے کی طرف نشاندہی کی جائے۔ جیسے احمد آم کھاتا ہے، آم مفعول ہے، کھاتا ہے فعل ہے، اور کھانے والا احمد ہے، اس لیے جملے میں احمد فاعل ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی قسمیں، جتنے بھی جملے آ سکتے ہیں، اس میں فاعل اسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے فعل کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو بچوں، اور بھی بہت سے جملے اس میں ہو سکتے ہیں۔ فلاں لڑکا زید قرآن پڑھتا ہے، تو زید فاعل ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے کام کرنے والے جملہ میں، وہ سب کے سب فاعل ہوں گے۔ دوسرا ہے اسم مفعول۔ بچوں، ابھی ہم بتایا میں نے کہ جملے کے اندر فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے۔ مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوا ہو یا فعل کا اثر پڑے، تو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ ابھی جو 2 مثال میں نے دی ہے کہ احمد آم کھاتا ہے، احمد کھانے والا ہے، اس لیے وہ فاعل ہے، اور کھانے کا اثر کس پر پڑا؟ تو آم پر پڑا، یہ آم اسم مفعول ہوگا۔ اسم مفعول عام طور سے جملے کے آخر میں رہتا ہے، اور فاعل کی بھی پہچان یہی ہے کہ جملے میں عام طور سے جملے کے شروع میں ہی فاعل آ جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے فاعل اور مفعول کو سمجھا۔ تیسرا ہے اسم تعداد۔ ایسا اسم جس سے گنتی یا عدد کا اظہار ہو، اس کو ہم اسم تعداد کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان سی بات ہے، 1 سے لے کے 2 3 4 5 سینکڑوں ہزاروں گنتے رہیے، کوئی بھی عدد آپ کے سامنے آوے تو اس کو ہم اسم تعداد کہیں گے۔ چوتھا ہے اسم جمع۔ اسم جمع اس اسم نکرہ کو کہتے ہیں جس میں جس لفظ سے یہ ظاہر ہو کہ اس میں کوئی گروپ، جھنڈ یا جماعت ہوگی، اس کو اسم جمع کہتے ہیں۔ جیسے اسکول میں درجہ کے طلبہ جو ہے، اس کو ہم اسم جمع میں لا سکتے ہیں۔ اسٹیشن پر کی بھیڑ اسم جمع ہے، ہاسپٹل کی بھیڑ، مریضوں کی بھیڑ اسم جمع ہے، مسجد کی جماعت اسم جمع ہے۔
یعنی ایسا جس میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہوں اور جھنڈ کی یا جماعت کی شکل میں ہو تو ایسا جو لفظ ہوگا اس کو ہم اس میں جمع کہیں گے۔ پانچواں ہے اس میں استفہام۔ میرے عزیز بچوں، استفہام لفظ کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا یا سوال جیسے لفظ، جیسے کون، کیوں، کس طرح، چون چرا، سب کے سب اس میں استفہام آئے ہیں، اس نقرہ کہتے ہیں، اور اس کو سوالیہ اسم بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ اس میں سوال ہی رہتا ہے، اسی لیے استفہام کو سوالیہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جملے میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کیوں، کیسے، کس طرح، کون، کس، اس طرح کے جتنے الفاظ ہوں گے جس سے سوال کا اظہار ہو، یہ تمام کے تمام الفاظ اسم نکرہ ہے اور اس کو اس میں استفہام کہیں گے یا سوالیہ اس میں سوالیہ۔ آگے ہے اس میں اعلیٰ۔ بچوں، اسم کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کرنے میں ہمارے عملی زندگی میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، مختلف استعمال بھی اس کا ہے۔ اب جیسے بہت سا کام ہم کرتے ہیں تو ہاتھ میں کوئی چیز لے کے کرتے ہیں، جیسے قلم، قینچی، چاقو یا کوئی بھی ہر وہ انسٹرومنٹ اور یا چیز جس کو ہاتھ میں لے کے کوئی کام کیا جائے تو اس کو ہم اس میں آلہ کہتے ہیں۔ آلہ کا استعمال اسی کے لیے ہوتا بھی ہے، اس لیے ایسی چیزیں جس کو ہاتھ میں لے کے کوئی کام کیا جاتا ہے بچوں، اس کو ہم اس میں آلہ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے اس میں ظرف۔ ظرف کے معنی جگہ کے ہوتے ہیں۔ ظرف ایک دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف، ادنیٰ ظرف، کم ظرف، لیکن وہاں پر یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر قواعد میں وہ لفظ کا وہی معنی مطلوب ہے جس کا معنی برتن یا جگہ کے ہوتے ہیں۔ ظرف کے معنی برتن بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سی ایسی جگہ ہے جس کو ہم اس میں ظرف میں لائیں گے؟ یعنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی کام ہوتا ہو، کوئی خاص بات کے لیے، خاص کام کے لیے اس کو مخصوص کر دیا گیا ہو، جیسے عیدگاہ۔ عیدگاہ جب ہم بولتے ہیں بچوں تو اس کا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ ایسا میدان، ایسی جگہ جہاں عید بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ اس میں ظرف ہے۔ قبرستان یعنی قبر کی جگہ، اس میں ظرف ہے۔ مسجد جہاں سجدہ کیا جائے وہ بھی اس میں ظرف ہے۔ گلستان جس میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ موٹا موٹی یہ سمجھ لیجئے کہ جس لفظ کے آخر میں ستان لگا ہو عموماً یہ سب کے سب اس میں ظرف ہوتے ہیں۔ اس میں ظرف کے بعد آ رہا ہے اسم مکبر۔ مکبر تکبیر اور کبیر سے ہے، یعنی یہ وہ اسم نکرہ ہے جس میں کسی اسم کو اس کے معمول کے حیثیت سے، یعنی اس کے توازن کے حیثیت سے تھوڑا اوپر بڑھا کے کہا جائے تو اسی کو ہم اسم مکبر کہتے ہیں۔ جیسے کار کے معنی کام ہوتا ہے تو شاہکار۔ جب لوگ شاہکار بولتا ہے، کسی بھی بڑے مصنف کی کتاب ہے جیسے گلستہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گلستہ شاہ سعدی علیہ رحمت کی شاہکار تصنیف ہے۔ تو اس میں اور بھی فیلڈ میں زندگی کے لوگ شاہکار کا استعمال کرتے ہیں۔ عام جو کام وہ کر ہی رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ کسی بھی اسم کو اس کے اصل جگہ سے بڑھا کے مبالغہ میں لا کے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے تو اس کو اسم مکبر کہتے ہیں، یعنی اپنی اصلی حیثیت سے آگے بڑھا کے بلند لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم مصغر۔ یہ مصغر جو ہے اسم مکبر کا الٹا ہے۔ جس طرح سے ہم جب کبیر بولتے ہیں تو اس کا الٹا صغیر ہوتا ہے، اکبر بولتے ہیں تو اصغر ہوتا ہے، اسی طرح اس میں مکبر جب بولا گیا تو اس مکبر ہے، یہ اسم مصغر ہے۔ اس مصغر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اس کی اپنی حیثیت سے نیچے کر کے اس کو چھوٹا کر کے دکھایا جائے، اس کو ہم اسم مصغر کہتے ہیں۔ جیسے تاق سے تاقچہ،
बाग से बागीचा, तो बाग और ताक तो अपने आप में एक वाज़ेह लफ्ज़ है। बाग का मतलब जिसमें दरख्त वगैरह हो, ताक का मतलब जो दीवारों में छोटा सा बनाया जाता है छोटे मोटे सामान को रखने के लिए। लेकिन उसी में जब चार च लग गया, च है, तो उसको हम ताकचा बोले, और बाग को बागीचा, जैसे ताक ऐसे है। ताक जोड़ दिया इसमें, च है तो हो गया ताकचा। इसी तरह बाग है तो बागीचा। तो ऐसा लफ्ज जिसको उसके अपनी हैसियत से नीचे करके दिखाया जाए तो उसको हम इस्म मुसब्बर कहते हैं। जैसे बाग से बागीचा, ताक से ताकचा। अरे है इस्म हालिया। इस्म हालिया बच्चों उस इस्म नकरा को कहते हैं जिसमें किसी भी इस्म के हालत या कैफियत को बयान किया जाए। जैसे फारसी का एक लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, गुरेज़ा, यानी भागते हुए, खंदा हंसते हुए, दौड़ते हुए, रोते हुए, मुस्कुराते हुए। इस तरह की कैफियत जब इस्म में आए तो उसको हम इस्म हालिया कहते हैं। ये हालिया जो है इस्म की हालत और कैफियत को बताता है। हर जगह तो नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात के अक्सर औक़ात जुमलों में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल अदब के अंदर होता रहता है। उसके बाद है इसमें इस्तेजाब। इसमें इस्तेजाब उसको कहते हैं। इस्तेजाब का माने होता है हैरत, ताज्जुब, हैरत ज़दा होना भी, ताज्जुब करना भी, इसका मतलब होता है इस्तेजाब का, और उसी से ताज्जुब निकला भी है। आम हालात में जो कोई लोग बोलता है तब तो नॉर्मल बात हुई, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि ऐसा जुमला लोग बोले जो चेहरे के रंग से ही पता चल जाए कि क्या है, जैसे कोई अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग ऐसे नहीं कहता है कि फलां साहब का आज इंतकाल हो गया है, जानते हो फलां साहब मर गए। यानी इस चेहरे के रंग और कैफियत से पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई खास बात है, हैरत में डालने वाली बात है, तो उसी को हम इसमें इस्तेजाब कहते हैं। उसके बाद है इसमें सौत। सौत के माने बच्चों आवाज के होते हैं। अल्लाह ताला की इस दुनिया में तरह तरह की बोलियां बोलने वाले मखलूक हैं, जिसमें इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान गुफ्तगू करता है, लिखता पढ़ता है, ये एक मुहज़्ज़ब तरीन मखलूक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी तमाम जानदार बेज़बान हैं। हर जानदार की अपनी एक आवाज़ होती है। जिस तरह मुर्गा मुर्गी की आवाज़ को आप जानते हैं, बिल्ली की आवाज़ को जानते हैं, गाय की आवाज़ को जानते हैं, कोयल की आवाज़ को जानते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के जो आवाज़ होते हैं उस आवाज़ से लोग समझता है कि ये फलां जानदार या फलां जानवर की आवाज़ है। तो इस तरह की जितनी भी आवाज़ें होंगी, चाहे वो हज़ारों किस्म की हो, सब के सब इसमें सौत में शामिल हो जाएंगी। और उसके बाद एक है इसमें सिफत, जो इसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन इस नकरा में ही आता है, यानी ऐसा इसम जिससे कोई सिफत जाहिर हो। जैसे अहमद ज़हीन लड़का है तो जहानत जो है उसका सिफत हुआ। ये टोपी काली है तो टोपी का काला होना उसका सिफत हुआ। तो इस तरह के इसम को इसमें सिफत कहते हैं। तो बच्चों आपने इन तमाम किस्मों को पढ़ लिया इस नकरा के। इस मार्फा भी हो गया, और आगे मुतरादिफात वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने मौलिम से समझिए। और अगर कोई एतराज़ हो किसी भी इसके अक़साम में से कि इस नकरा का फलां चीज़ का फलां मानी क्या होगा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। इंशाअल्लाह ताला उसकी वजाहत कर दी जाएगी। शुक्रिया।